السلام علیکم دوستو، سوشل وائز میں خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت عمل کے بارے میں، جو کہ آپ نے کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے یا کسی کے دل اور دماغ میں اپنی من منشا کی کوئی اچھی بات ڈالنے کے لیے عطا فرمایا اپنے ایک ماننے والے کو۔ اور اس بات کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے دور میں اگر کوئی شخص کسی کے ذہن میں کوئی اچھی بات ڈالنا چاہے تو اس تک یہ بات پہنچ جائے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بے تحاشا علم عطا فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنی بے شمار رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل کرنے والے، اتنے عالم برگزیدہ کہ ایک ایسا علم کہ جس علم کے اندر آپ کو تمام تر اشیاء کا نالج جو ہے وہ موجود تھا۔ اس عرش مولا کے نیچے جتنی چیزیں ہیں ان کا علم آپ کو موجود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے آپ کو علم کے شہر کا دروازہ کہا، اور دنیا میں کوئی ایسا سوال نہیں تھا جو آپ سے پوچھا گیا ہو اور آپ نے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بہت ہی علم عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں بہت سے لوگ آیا کرتے، کسی کا کوئی سوال، آپ ان سوالات کو سنتے، ان سوالات کو انالائز کرتے اور اس کے بعد ان کے جوابات دیا کرتے اور انہیں بتاتے کہ کس طرح سے انسان اپنی زندگی، اپنے نظریہ حیات اور اپنے لیونگ سٹینڈرڈز کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اسی اسنا میں ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے جو کہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ واقعہ آج ہم آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ واقعہ سن کر آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچے گا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، میں لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں، میں بہت ہی پیار سے اور بڑی محبت کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کریں، مجھ سے پیار کریں۔ میں کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچتا، کسی کے لیے برا نہیں چاہتا، نیت ہمیشہ میری اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ میرے بارے میں ویسا نہیں سوچتے جیسا میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں۔ کبھی کوئی میری کسی اچھی چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتا، ہمیشہ مجھے لام تان اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کیا جائے جیسا میں لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اس پر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو تم ایکسپیکٹیشنز کو چھوڑو، کسی سے امید مت رکھو، اور دوسرا یہ کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں جس سے تم اپنے دل کی بات کسی دوسرے کے دل میں یا کسی کے دماغ میں پہنچا سکو، جس سے تم لوگوں کے دماغ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکو، کانٹیکٹ کر سکو۔ تو اس شخص نے کہا، اے امام علی مقام، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ مجھے ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس سے میں اپنے من کی چیزیں، اپنی من منشا کی چیزیں ان لوگوں کے دلوں میں ڈال سکوں، تو اس سے تو میری زندگی بدل جائے گی، میری زندگی آسان ہو جائے گی اور مجھ سے لوگ روٹھیں گے نہیں، میرے دوست مجھ سے دور نہیں جائیں گے، اور میں اتنی ہی محبت اور عاشقی کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ پیش آ سکوں گا۔ جب یہ بات اس شخص نے کہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یاد رکھنا، زندگی میں ایک چیز جو سب سے زیادہ دکھ دیتی ہے وہ ہے توقعات۔ انسان ایک انسان سے اس قدر توقعات وابستہ کر لیتا ہے کہ جب وہ پوری نہیں ہوتی تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی ویسی گزر ہی نہیں رہی جیسے وہ گزارنا چاہتا ہے۔ انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ پیار اور محبت سکھایا گیا ہے، لیکن ایک چیز کا اندازہ انسان کو لازمی ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ کبھی بھی کسی سے اتنی زیادہ امید وابستہ نہ کرے، اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز مت رکھے کہ وقت پڑنے پر اسے مشکلات کا سامنا ہو۔ کبھی آپ کسی انسان سے اتنی امیدیں وابستہ نہ کر لیں کہ خوشیاں اس شخص پر منحصر ہو جائیں۔ خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ منسلک کریں پر منحصر نہ کریں۔ آپ کا انحصار نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس شخص نے اصرار کیا کہ مجھے وہ عمل بتائیے جس عمل سے میں اپنے دوست اور احباب تک اپنے دل کی بات پہنچا سکتا ہوں، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ دیکھو، اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں جن کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، برائی سے، برے کاموں سے اور گھٹیا محفل سے دور رہنا ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب تم صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھو، جاگو، تو فجر ادا کرنے کے فوری بعد جب سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ زمین کو چمکا رہی ہوتی ہیں تو کسی ایسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ جہاں تمہیں دنیا کے لوگ چلتے ہوئے نظر نہ آئے، جہاں تم قدرت کے ساتھ انٹریکٹ کر سکو۔ اس وقت تمہارے دماغ کی شعاعیں اس قدر زیادہ مضبوط اور سٹرونگ ہوتی ہیں کہ تم کائنات کی کسی بھی چیز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہو۔ اس وقت جو تمہارے دماغ میں سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، جو پوزیٹیو سوچ تمہارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، جو تھاٹس تمہارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں تم جس شخص کے دل اور دماغ میں ڈالنا چاہتے ہو ان کا اپنے ذہن کے اندر تصور لے کر آؤ۔
اپنے ذہن میں وہ باتیں بھی لے کر آؤ جو تم اس کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہو، اور اپنے ذہن میں اس روشن مقام کا جو تعین ہے وہ بھی کر لو، اور وہ باتیں بھی پلان کر لو جو تم نے اس کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، جو تم اس کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہو۔ جب اس طرح سے تم کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ڈورے چھوڑ دو گے کہ اب مالک ہی جو ہے وہ اسے چلائے گا، تو یقین جانو تم دنوں کے اندر اس بات کو نوٹ کرو گے، تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ تم کتنی کامیاب زندگی گزار رہے ہو، تم کتنی بہتر زندگی گزار رہے ہو، تمہارے معاملات کتنے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، اور تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ جب یہ بات کہی گئی، امام علی مقام نے جب یہ بات کہی تو اس شخص نے آپ کی بات پر آمین کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر جب کچھ عرصے بعد وہ شخص دوبارہ آپ سے ملا، دوبارہ ملاقات ہوئی، تو اس نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اس کی زندگی آسان ہو گئی ہے، کہ کس طرح سے اس کی زندگی بہتر اور مناسب ہو گئی ہے، کیسے اس کی زندگی کے اندر ایک بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوشی جو ہے اظہار کر رہا ہے، وہ ایک خوشی کو محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا آپ کو اندازہ ہی تب ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں، جب ان کے ساتھ آپ اپنی ڈور لگا لیتے ہیں، جب ان کے ساتھ آپ اپنے معاملات طے کر لیتے ہیں، تو یقین جانے زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے، اتنی بہتر اور احسن ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی کے اندر لوگوں سے کم ایکسپیکٹ کریں، کم سے کم توقعات کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جینا شروع کریں۔ دیکھیں، انسان دنیا میں آیا ہے اور ایک دن انسان اس دنیا سے چلے جانا ہے، کیونکہ دنیا کا ایک اصول ہے، قدرت کا ایک اصول ہے، کسی نے بھی سدا یہاں پر رہنا نہیں ہے، ہم سب دنیا میں ایک مسافر ہیں، اور اس مختصر سے قیام کے اندر آپ نے اپنی زندگی کی کچھ چیزیں جو ہے وہ درست طریقے سے چلانی ہیں، کچھ غلط طریقے سے چلتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے تو آپ کے ساتھ صرف دو ہی چیزیں جائیں گی، آپ کے نیک اعمال، اور دوسرا یہ کہ آپ کے ان نیک اعمال کی وجوہات کیا تھیں، یہ آپ کے ساتھ جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ روز حشر جب ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مالک کائنات نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ اس کے اعمال تولے جائیں، تو جب اعمال تولے گئے تو پتہ لگا کہ اس شخص کی جو برائیاں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں اور اس کی جو نیکیاں تھیں وہ بہت کم تھیں۔ غور کیجئے گا ذرا، اس شخص کی جو برائیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور نیکیاں بہت ہی کم ہیں۔ اس چیز کا انہیں اندازہ ہو گیا، اس چیز کا انہیں پتہ چل گیا۔ اب اس شخص کو ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا گیا، اتنے میں ایک اور شخص آیا اور مالک کائنات نے پھر سے اپنے فرشتوں کو کہا کہ اس شخص کے بھی اعمال تولے جائیں، اور جب اس شخص کے اعمال تولے گئے تو پتہ لگا کہ اس کی جو برائیاں ہیں اس کی نیکیوں کے سامنے بہت ہی کم ہیں، اس نے اپنی زندگی میں نیکیاں بہت زیادہ کی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت ہی زیادہ تھیں اور برائیاں بالکل کم۔ تو دو الگ الگ کیس ہو گئے، تو اب ان دونوں کو اللہ پاک کی ذات کے سامنے پیش کر دیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں کا اعمال، نامہ اعمال تمہارے سامنے ہے، تو جس کی نیکیاں زیادہ اسے جنت میں لے جایا جائے، جس کی برائیاں زیادہ ہیں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب وہ شخص جس کی نیکیاں زیادہ تھی جب اسے جنت کی طرف لے کر جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو جنت میں جانا ہی تھا، میری نیکیاں جو زیادہ تھی، میں نے اپنی زندگی میں کیے ہی نیک اعمال ہیں، تو مجھے تو جنت میں جانا ہی تھا، مجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا تھا، جبکہ جسے جہنم میں لے جایا جا رہا تھا وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ کی ذات نے دونوں کو دوبارہ سے واپس بلایا اور جسے جہنم میں لے جایا جا رہا تھا اسے پوچھا گیا کہ تم بار بار مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ اب جو گنہگار تھا اس نے کہا کہ یا اللہ، میں نے کسی سے سنا تھا کہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو میں مڑ کر اسی لیے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ شاید میرے اللہ تجھ میں رحم آ جائے اور تو مجھے معاف کر دے۔ دوسرے سے پوچھا گیا کہ تو اتنا مغرور ہو کے جو جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو ساری زندگی کی ہی آپ کی عبادت ہے، مجھے تو جنت ملنی ہی تھی۔ تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اس شخص کی ایک آنکھ نکالو اور اس کے نامہ اعمال کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر چیک کرو۔ جب دیکھا گیا تو اس کی ایک آنکھ کا وزن اس کے نامہ اعمال سے زیادہ تھا۔ تو اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ اے میرے بندے، کیا تو میری اس ایک نعمت کا بدلہ بھی تو مجھے دے سکتا ہے؟ کہنے لگا یہ اللہ پاک نہیں دے سکتا۔ ابھی آئیے اعلی ربکما تکذبان، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا کہ اب مجھے بتا کہ کیا تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت جانا چاہتا ہے یا تو میری رحمت کی وجہ سے جنت جانا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہنے لگا کہ یا اللہ، میں آپ کی رحمت کی وجہ سے جنت جانا چاہتا ہوں، میرے اعمال بہت گندے ہیں، میرے مولا مجھے معاف فرما۔ تو پھر اللہ پاک کی ذات نے شخص کو اپنی رحمت سے جنت میں بھیجا، اور جو شخص بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا، اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہیں ہو رہا تھا، اللہ پاک نے اسے بھی جنت میں بھیج دیا، کہا اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہے، زندگی میں مسئلے آتے ہیں، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ہاتھ میں اگر ڈور دے دیں گے تو زندگی کا ہر مسئلہ چھوٹا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو بس اللہ پاک کی ذات سے ڈرتے رہیں، معافی مانگے تاکہ ہم سب پر اللہ کا فضل و کرم رہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی مزید ایسی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو اب ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔